اب چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے تصوف کے اندر، اور تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا سلسلہ رکھے تو کہیں نہ کہیں گمراہی کا کوئی دروازہ اس پہ کھل ہی جاتا ہے۔ رات کو بھی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ سٹیٹمنٹ دی جنت اور جہنم کے بارے میں، وہ صوفیاء سے ہی متاثر ہو کر دی، اس لیے میں نے اس کے اوپر علمی گرفت کی۔ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ تصوف نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو راہ حق سے ہٹنے پر مجبور کیا، صرف ان لوگوں کے بڑے قد کاٹ کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ بھی متاثر ہو جایا کرتے تھے ان لوگوں سے۔ پچھلے دنوں الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی 10 سال کی محنت آلموسٹ رنگ لائی، اور حنفی بریلوی مکتب فکر کے مفتی اعظم پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی نے دارالافتاء نعیمیہ سے اپنے مدرسے سے ایک ریٹن فتویٰ جاری کیا، اور اس پہ 1 درجن سے زیادہ علماء کے سگنیچرز ہیں، جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کو کفر ڈکلیئر کیا۔ اگرچہ اس فتوے میں کچھ کمزوریاں ہیں، میں ان کو آلریڈی ہائی لائٹ کر چکا ہوں، بہرحال پھر بھی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے جو انہوں نے کی ہے اس حوالے سے، لیکن کام ابھی باقی ہے۔ ابھی تو کئی اور عبارتیں ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ چاہیے، اور وقتاً فوقتاً وہ میں ساری عبارتیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔ یہ لوگ ان عبارتوں کا مناظروں کے اندر دفاع کرتے آئے ہیں، ان میں سے ایک عبارت سے ابھی انہوں نے اعلان برات کیا ہے چشتی رسول اللہ سے، لیکن وہ بھی جو پرانے بزرگ ہیں جو انہوں نے کام ڈالا ان کے بارے میں انہوں نے گول مول سی بات کی ہے، کیونکہ میں نے چشتی رسول اللہ نہ صرف ان کے بزرگوں کی کتابوں سے ثابت کیا جن کے بارے میں ان کا یہ کلیم ہے کہ شاید بعد میں الہاقی عبارتیں کسی نے ڈال دی ہیں، لیکن پرنٹنگ یہی لوگ کرتے رہے، اس کے پیسے یہی لوگ کھاتے رہے، اور اس سے بڑھ کر جب وہابیوں سے ان کے مناظرے ہوتے تھے تو باقاعدہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے، اور بلند آواز میں سبحان اللہ کے نعرے بھی لگاتے تھے اس کے دفاع کے اوپر۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ خیر اچھی بات ہے، رجوع کر لیا، لیکن وہ بزرگ جو قبروں میں چلے گئے اور انہیں بمشکل 100 سال ہوئے ہیں فوت ہوئے، ان بزرگوں سے کیسے یہ اعلان برات کریں گے؟ انہوں نے ان ساری چیزوں کو انڈورس کیا ہے، جن میں اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفی 1921 عیسوی، یعنی ان کی ڈیتھ 1921 میں ہوئی بمطابق 1340 ہجری، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی، اور نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات، جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ موجود تھا۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ رسول اللہ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا بڑا جرم ان کا یہ کہ کفریہ عبارت سے انہوں نے جان بوجھ کر صرف نظر کیا، اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی فارغ ہو گئی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ غوث وقت ہیں، اور وقت کا غوث جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رکھا ہوا دانا، تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہو گئی۔ اور دوسرے ان کے جو بڑے اعلی حضرت تھے وہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا، اور غلام احمد قادیانی دجال
کو کہا کہ تم اس کی پلی نہیں لے سکتے. یعنی وہی بات ہے کہ جی ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. یہاں انہوں نے اس محاورے کو بھی الٹا کر دیا. انہوں نے کہا ساڈا کتا ٹومی, تہاڈا کتا کتا ہی رہے گا. تو پیر میر علی شاہ صاحب تو 1937 میں فوت ہوئے ہیں. آج ہے 14 جنوری 2024, یعنی 100 سال بھی نہیں ہوئے. اور ان لوگوں کے کلمی نسخے ان کے درباروں پہ رکھی ہوئی جو لائبریری ہیں ان کے اندر موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کسی نے الحاقی عبارتیں کر دی ہیں. لہٰذا یہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں کہ الحاقی عبارتیں ہیں. ایسا نہیں ہے. پرانوں نے بھی کیا تھا اور جو بعد والے ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا. اب مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ بھی مرنے سے پہلے کوئی ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں, کیونکہ ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے حنفی بریلوی فرقہ, ان کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی نے تو کچھ جرت دکھائی ہے. اب مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی جو دیوبندی حنفی فرقے کے اس وقت سمجھ لیں مفتی اعظم ہے انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, بلکہ پلانٹ ارتھ کے اوپر, ان کو چاہیے کہ وہ بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع جو ان کے حکیم الامت نے کیا اس سے بھی اعلان برات کریں, اور تھانوی رسول اللہ جو حکیم الامت صاحب نے انڈورس کیا اس سے بھی اعلان برات کریں. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بھائی نے ای میل کے اوپر چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر جو اشرف علی تھانوی دیوبندی حنفی چشتی صاحب نے دفاع کیا تھا, وہ دفاع جو ہے وہ ایک بک کی شکل میں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ مجھے بھیجا. پھر میں نے کنفرم کیا, پھر علماء دیوبند کو باقاعدہ میں نے وہ بک بھیجی کہ آپ کنفرم کریں. انہوں نے کہا ہاں جی یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. اور وہ پھر پریشان بھی ہو گئے کہ لو جی یہ مطلب ہے ہوں پھر اگلا لیکچر دیو گے تسی. میں کہا جی بالکل دیاں گے, اسی تے تیار بیٹھے ہیں. ہاں سارے گاہک ساڈے کول ہی آندے نے. یعنی دیکھیں پھر بھی ان لوگوں کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم لیکچر دینے سے پہلے اعلان برات کرتے ہیں اس کتاب سے یا ان بزرگوں سے. وہ ان کو توفیق نہیں ملنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی گمراہی میں سرگرداں چھوڑ دیا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے نا بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں روح ہے دیوبندی فرقے کی. سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یہ بیعت بھی تھے, پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں. یہ امداد اللہ مہاجر مکی ان کو بزرگ مانتے ہیں, پیر میر علی شاہ صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں, احمد بریلوی صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں. دیوبندیوں کے تینوں بڑے, سب سے پہلے رشید احمد گنگوئی صاحب, اس کے بعد قاسم نانوتوی صاحب, وہی میاں والے, یہ دونوں وہ یعنی فائل اس میں گنگوئی صاحب ہے اور مفعول جو ہیں وہ قاسم نانوتوی صاحب, اور تیسرے نمبر کے اوپر اشرف علی تھانوی صاحب. تو تھانوی صاحب جو ہیں یہ تین ان بڑوں میں آتے ہیں. بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تبلیغی جماعت جب بنی 1926 میں, تو تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے الیاس کاندلوی صاحب, انہوں نے باقاعدہ بارہا یہ اناؤنسمنٹ کی کہ تعلیمات اشرف علی تھانوی صاحب کی ہوں گی, طریقہ ہمارا ہوگا تبلیغی جماعت میں, کیونکہ وہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے. 1944 میں الیاس کاندلوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اور 1944 کے اندر ہی اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی. یہ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے. لہذا تبلیغی جماعت والے جو ہمارے بھائی ہیں بڑے مخلص ہیں, ان کے سامنے بھی ہم یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کیونکہ فضائل اعمال کے اندر بھی جگہ جگہ شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے تھانوی صاحب کے حوالے دیے ہیں, اور باقاعدہ چشتیہ کو ڈسکس کیا ہے, کیونکہ وہ بھی چشتی تھے. اور ان کے جو پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری وہ بھی چشتی تھے, اور یہی سہارنپوری صاحب ہیں خلیل احمد جنہوں نے المہند علی المفند لکھی ہے, یعنی عقائد علماء دیوبند. یعنی جو المہند علی المفند ہے یہ چشتیہ کے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے لکھی, جو کہ چشتیہ میں دیوبندی چشتی ہیں, اور اس کتاب کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے. اور جب انہوں نے سگنیچر کیے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی,
دیوبندی نہیں لکھا، چونکہ وہ دیوبند کے امام ہے نا، تو وہ خود تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہہ سکتے تھے، تو ان کی نسبت سے ایک دیوبند کا سلسلہ چلا آگے. تو باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے حنفی چشتی اپنے نام کے ساتھ. پھر المحند علی المفند کے سٹارٹ میں جب علماء عرب نے 26 کوسچنز بھیجے دیوبندیوں کو کہ بھئی ہند سے جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آیا ہے تم لوگوں پر، حسام الحرمین انہوں نے لکھی ہے، تو ہمیں خدشہ ہے کہ تم لوگ بھی وہابی ہو. اس زمانے میں صوفیوں کی حکومت تھی سعودیہ پر، یہ 1926 سے پہلے کی بات ہے. 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین، جس میں کفر کے فتوے لگائے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر بھی. تو 1906 میں علماء عرب کی طرف سے دیوبند میں عربی میں 26 کوسچنز آئے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ وہابی تو نہیں ہیں، اور ایک ایک چیز کو کلیئر کریں. تو المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، یعنی احمد بریلوی کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. تو تلوار کا مقابلہ ظاہر ہے تلوار سے ہوگا. تو انہوں نے اس کے جواب میں سٹارٹ ہی میں لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہم فقہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور عقیدوں میں ہم پیروکار ہیں ابو المنصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے. اچھا، عقیدوں میں یہ حنفی نہیں ہے، حنفی یہ صرف فقہ میں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک امام حنیفہ کے کئی عقیدے جو ہیں نا وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں. پلس یہ کہتے ہیں جی عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے نص قطعی سے ثابت ہونے چاہیے. البتہ جو ہمارے بزرگوں نے تفصیلات لکھی ہیں، ابو الحسن اشعری نے اور ابو المنصور ماتریدی، اب یہ پرانے بزرگ ہیں، یہ بھی 30ویں صدی ہجری کے اندر جب معتزلہ کا ایک سمجھ لیں ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت یہ لوگ اہل سنت کی طرف سے ایک نمائندہ علماء تھے، وہ الگ سے ایک بحث ہے. تو سٹارٹ میں انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم عقیدوں میں امام حنیفہ کے فالور نہیں ہیں، بلکہ ابو الحسن اشعری کے اور ابو المنصور ماتریدی کے فالور ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ لکھا کہ ہم تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے فالور ہیں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ دیوبندی. اور 1995 تک رائے ونڈ کے اجتماع میں بھی باقاعدہ مولانا انعام الحسن صاحب باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے سارے لوگوں کی. اب اتنے لوگوں کی بیعت تو مشکل تھی، تو وہ رسیاں پھینکتے تھے، وہ رسی ادھر پکڑی ہوتی تھی، ایک لمبی سی رسی پھینکتے تھے، تو وہ رسی کو جو پکڑتے تھے تو وہ بیعت ہو جاتی تھی. پھر 1995 میں ان کی کمر ٹوٹ گئی، کسی ایک امیر کے اوپر یہ متفق نہیں ہو سکے، پھر شورا بنی، اور شورا بھی آہستہ آہستہ کر کے جب بزرگ فوت ہوئے تو 2015 کے اندر، یعنی آج سے آلموسٹ 9 سال پہلے، جو سعد کاندلوی صاحب تھے انڈیا والے، انہوں نے اپنی جماعت علیحدہ کر لی. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی لیگیسی ہم لے کے چل رہے ہیں تو اب میں امیر بنوں گا. رائے ونڈ والے علیحدہ ہو گئے، بنگلہ دیش والے جو تھے وہ رائے ونڈ کے ساتھ مل گئے، اور انڈیا کی جو تبلیغی جماعت، جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دہلی سے شروع ہوئی، وہ علیحدہ ہو گئی. اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہاں پر سعد کاندلوی صاحب نے کچھ ریفارمز کی، فضائل اعمال کے اوپر انہوں نے بندی لگا دی کہ یہ قصے کہانی ہے، اس کو ختم کریں، حالانکہ ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس سے جان چھڑائی انہوں نے. اس کی وجہ سے پھر دیوبند مدرسے نے فتویٰ دے دیا کہ سعد کاندلوی جو ہے یہ فارغ ہو گیا ہے. اور اسی بنگلہ والی مسجد جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی، اس کو دوسرے دیوبندیوں نے کہا یہ مسجد درار ہے. ہاں جی. اور ان کے مقابلے پر جو رائے ونڈ والی تبلیغی جماعت نے جو مسجد بنائی، انہوں نے کہا یہ آپ کی مسجد مسجد درار ہے، وہ جو منافقین کی مسجد تھی. یہ ایک فرقے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی حنفی دیوبندی فرقے کے اندر 2 مسجد درار. ابھی تو حنفی بریلوی بھی باقی ہیں. خیر، یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مرنے سے پہلے یہ ایک کارنامہ کر لیں، اللہ کے حضور کوئی آپ کی بخشش کا سامان بھی بن جائے گا، ورنہ میں نے تو یہ زخم چھیلتے رہنا ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. چشتی رسول اللہ ہو، تھانوی رسول اللہ ہو،
شبلی رسول اللہ ہو، صادق رسول اللہ ہو، معاویہ رسول اللہ ہو، یہ جتنے بھی آپ کے رسول اللہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ میں نے